ایک بار ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے ماہر مصور کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی تصویر بنائے جس میں ایک فرشتے اور ایک شیطان کا چہرہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ تصویر اس کے دور کی سب سے خوبصورت اور یادگار فنکاری بن جائے۔ مصور نے سب سے پہلے فرشتے کی تصویر بنانے کا سوچا، کیونکہ وہ اصلی فرشتہ تو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک خوبصورت اور معصوم بچے کی تصویر بنائی۔ جب یہ تصویر بادشاہ کو دکھائی گئی تو اس نے اس کی خوبصورتی اور فن کی تعریف کی۔ اب مصور کو ایک ایسا چہرہ چاہیے تھا جو شیطان کی تصویر کے لیے نہایت موزوں ہو۔ وہ ملک بھر کے کئی شہروں میں گیا، قید خانوں میں مجرموں کو دیکھا، مگر اسے کوئی ایسا چہرہ نہ ملا جو اس کے معیار پر پورا اترے۔ اس کی نظر میں تو سب انسان تھے جن سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 30 سال گزر گئے۔ اب بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے مصور کو بلایا اور کہا کہ اب میری زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں، میں تمہیں جلدی سے تصویر مکمل کرنے کو کہتا ہوں، اب تمہیں کام جلدی کرنا ہوگا۔ مصور نے پھر سے تلاش شروع کی اور آخرکار ایک اجڑی ہوئی ویران جگہ میں اسے ایک ایسا آدمی مل گیا جس کا چہرہ بالکل ویسا تھا جیسا وہ شیطان کی تصویر کے لیے چاہتا تھا۔ وہ آدمی بدحال، بکھرے بالوں والا، جرائم پیشہ اور شکل سے بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ مصور نے اس سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو کیا میں تمہاری تصویر بنا سکتا ہوں؟ اس کے بدلے میں تمہیں اچھے پیسے دوں گا۔ اس آدمی نے خاموشی سے ہاں کر دی، لیکن جیسے ہی مصور نے تصویر بنانی شروع کی، وہ آدمی رونے لگا۔ مصور نے حیرانی سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ بولا، 30 سال پہلے جس بچے کی تم نے فرشتے والی تصویر بنائی تھی، میں وہی ہوں۔ میرے غلط فیصلوں، اخلاقی گراوٹ اور برے اعمال نے مجھے آج شیطان جیسا بنا دیا ہے۔ دوستو، بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنی معصومیت اور اچھائی کی حفاظت کریں۔ برے اعمال انسان کو بگاڑ دیتے ہیں، شیطان بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔